اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر فرا شرازی اور میری تمام پیاری پیاری بہنوں کو زوم میلاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تھا مسلم وومن ریلیشن ود ہسبینڈ ان اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ جو بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ قرآن مجید میں ازدواجی رشتے کے بارے میں مکمل نہایت تفصیل کے ساتھ تمام احکامات جو ہیں وہ بیان کر دیے، اور ازدواجی زندگی کی اصطلاح کے لیے سب سے پہلے نبی کے گھرانے کو منتخب کیا گیا۔ صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کو جو بھی مرتبہ حاصل ہوا وہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے رسول کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں صرف دو ہی ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں پہ ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی، سورۃ احزاب اور سورۃ تحریم میں۔ سورۃ تحریم ایک نہایت اہم سورت ہے، جس رسول مقدس کی عزت و عظمت اور تحریم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یعنی شہد استعمال نہ کرنے کا آپ نے عہد کر لیا تھا۔ جن امہات المومنین کا احترام خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کی امہات المومنین کو ازواج مطہرات ہیں، جن کو مکمل طور پر پاکیزہ کیا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شدت کے ساتھ تنبیہ کی گئی۔ ازواج مطہرات کو ان کی اس غلطی پر روکنا جو آپ نے بات راست میں فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو خبردار کیا بلکہ اپنی کتاب میں اس کو درج کیا، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی بیوی سے ایک راز میں بات کہی اور اس نے وہ راز جو تھا وہ دوسری بیوی کو بتا دیا۔ سورۃ تحریم کی پہلی آیات شروع ہوتی ہے اسی آیت سے، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے میرے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اور تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو۔ پھر دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر یہ راز ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ تمہاری بیوی نے تمہاری بات جو ہے وہ راز نہیں رکھی، وہ بتا دی ہے۔ جب اللہ نے پیارے نبی نے اس افشائے راز کی اطلاع اپنی بیوی کو کچھ تو دی، اور کچھ آرادہ عنہ و آرادہ عرف بعدہ و آرادہ بعض، تو کسی حد تک تو اپنی بیوی کو بتایا اور کسی حد تک اس سے اعراض کیا، تو بیوی نے اس کا جو تھا یعنی اعتراف نہیں کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ، پھر اب آپ نے اسے مکمل افشا راز کی بات کہی تو بڑے اس سے کہا، قالت ما نبأک، آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ آپ نے کہا، قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم ہے خبیر ہے، میرے مالک نے، اللہ نے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کی اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ کی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہوتا تھا کہ امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی خبردار کرنا تھا کہ ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، اگرچہ قرآن پاک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔
عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ وہ کون سی خواتین تھیں، ان کے نام پوچھوں جنہوں نے راز کو افشا کیا تھا، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے میرے ساتھ گئے۔ واپسی پر وضو کراتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر انہوں نے بیان شروع کیا کہ ہم قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے، عادی تھے۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہمیں ایسے لوگ ملے جن کی بیویاں ان پر حاوی تھیں، اور ہماری بیویاں بھی ان کو دیکھ کر یہ سیکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دو بدو مجھے جواب دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو، جبکہ خدا کی قسم حضور کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہیں، حضور دن بھر ان سے ناراض رہتی ہیں اور وہ خود ان سے روٹھی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ بات سنی تو میں فوراً اپنی بیٹی کے گھر گیا اور میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تم رسول اللہ کو دو بدو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا ازواج مطہرات میں سے بیویاں آپ سے روٹھی رہتی ہیں اور آپ ان سے ناراض رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ تو آپ نے کہا تو میں نے کہا گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے۔ پھر بیٹی سے کہا کہ حضور سے گستاخی نہیں کرنی۔ پھر بیٹی سے کہا کسی چیز کا حضور سے مطالبہ نہ کرنا، میرے مال میں سے تیرا جو چیز چاہے وہ مانگ لیا کر، اور تو اس دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت خوبصورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی سلمہ کے ہاں گیا، وہ میری رشتہ داروں میں سے تھی۔ میں نے ان سے اس معاملے میں بات کی تو انہوں نے کہا ابن خطاب، اب تم بھی عجیب آدمی ہو کہ ہر معاملے میں تم نے دخل دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب رسول اللہ اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے لگے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میری ہمت جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد کر لیا تھا۔ 29 دن گزر جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے، اور پھر وہ آیات جو تھی سورۃ احزاب کی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کے فارغ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ازواج محترات میں 2 پارٹیاں بن گئی تھی، ایک میں خود حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سودا تھی، اور دوسری میں حضرت زینب اور باقی تمام خواتین جو 5ویں شادی کے بعد تھیں ان کی ایک الگ پارٹی بن گئی تھی۔ ازواج محترات بہترین خواتین تھیں، مگر بہرحال تھی تو انسان اور بشریت کے تقاضے سے مبرہ نہ تھیں۔ کبھی کبھی ان کے ہاں اسرت و زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تو حضور سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ان تمام باتوں کی اصلاح کی اور ازواج محترات کو یہ احساس دلایا کہ تم لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا درجہ تم میرے نبی کی بیویاں ہو۔ ایک واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ کا اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد نہ استعمال کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ گزرا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی تھی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ وہاں موجود نہ تھیں، اتنے میں حضرت ماریہ جو تھیں وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب حضرت حفصہ آئیں تو انہوں نے سخت شکایت کے انداز میں آپ سے شکایت کی، تو آپ نے حفصہ کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا ہے، اور اس کی احادیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہ حاجر ابن
ان سے اور تفاسیر میں ہے، لیکن حدیث میں مستند یہ بات نہیں ہے۔ اور دوسرا قصہ جو ہے وہ مسلم داؤد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنے تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب کے ہاں زیادہ دیر ٹھہرنے لگے۔ ان کے پاس ہدیے کے طور پر شہد آیا ہوا تھا، آپ کو میٹھا پسند تھا اور آپ شہد پیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھے اس پر رشک آیا۔ میں نے حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک پھول تھا، اس میں جو کچھ پسند آتی تھی، جو مکھیاں اس پھول سے شہد لیتی تھی تو اس میں بھی جو پسند جو تھی وہ آتی تھی۔ حضرت زینب کے ہاں روکنے کی خاطر جو ہم نے تدبیر کی تھی وہ تدبیر کارگر ہو گئی، اور آپ نے کہا، عہد کر لیا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، اور ازواج محترات کو خبردار کیا کہ تمہارا یہ شوہر ہے لیکن میرا محبوب ہے اور منصب رسالت کے اہم عہدے پر فائز ہے۔ اور پھر انتہائی سخت الفاظ میں کہا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں نے اللہ سے توبہ نہ کی تو یہ تمہارے لیے، توبہ کرتی ہو تو اللہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، جبکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے تو یاد رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ اس کا مولا ہے، اس کا مددگار ہے، حامی ہے۔ وَجِبْرَائِیلَ، جبرائیل علیہ السلام، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِین، اور تمام نیک مومن بندے، وَالْمَلَائِکَةِ، فرشتے، بعد ذَلِکَ ظہیرا، اور وہ سب اس کے مددگار ہیں۔ اور عسیٰ ربہ ان طلقاکن ان یبدلہ ازواجا خیرکم منکن مسلمات مؤمنات قانتات، اور اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی، اور پھر لمبی لسٹ ان کی جو ہے بتا دی، مسلمات مومنات قانتات تائبات سائحات سیبات و ابکارا۔ تو اس کے بعد تمام بیویوں نے جو تھے وہ اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی طرف رجوع کی، اور کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند رہیں گی اور دنیا سے آخرت پر ترجیح دیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ اب یہ بیویاں تمہاری تائب ہو چکی ہیں اور ان کو میں نے ہر برائی سے پاک کر دیا ہے، ہر برائی ان میں سے ختم کر دی گئی ہے، تو اب تم اس کے بعد کوئی دوسری شادی نہیں کرو گے۔ اور مومنین کو، تمام مومنوں کو حکم دے دیا تھا کہ اس کے بعد وہ آپ سے کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا۔ تو عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اہم پیغام ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی دولت، اس کی انکم اور اپنے ازدواجی تعلقات کا ذکر اپنے کسی شوہر سے، اپنے کسی دوست سے نہ کرے۔ دیکھو، اللہ وحی کے ذریعے بھی اپنے نبی کو منع کر سکتا تھا، یہ بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں لکھا، جسے ہمیشہ ہمیشہ لوگ پڑھتے رہیں گے، کہ سب سے بڑی گھر کی بربادی عورت کا اپنے شوہر کے رازوں کو ظاہر کرنا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہے، اس کی اچھائی اور برائی اس کو پہ پردہ ڈالنے والی ہے۔ تو اور پھر دیکھو، پھر یہ بھی بتا دیا کہ ماں باپ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر تمہاری ضرورتیں یعنی پیارے نبی پورا نہیں کر رہے تو میرا مال میں سے لے لیا کر۔ تو جن کی بیٹیاں اگر انہیں کچھ تنگی ہو یا جو چیزیں ان کی خواہشات ہوں، تو والدین اگر تاحیات ہیں تو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی، ان کی خوشی کی خاطر اپنے مال کو اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اور بچیوں کو یہ تربیت دیں کہ ان کا اصل گھر جو ہے وہ ان کے شوہر کا گھر ہے۔ یہ جو مرد و زن کی مساوات ہے نا، کہ آدمی اور برابر کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا کہ روزہ رکھنے والی عورت، مسلمان عورت،
صدقہ دینے والی مرد اور عورت دونوں کے اللہ نے وَلَهُمْ اجر غیر ممنون، دونوں کے لیے برابر کا اجر ہے، یعنی جو عورت نیک کام کرے گی اس کا اجر اسے جو مرد، لیکن جب وہ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں وہاں پر الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں مرد جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے عورتوں پہ، کیونکہ وہ تمہارا نگران اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمان اور خواتین کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورت اس کے رازوں کی امین ہو۔ پھر یہ رشتہ ایسا ہے کتنی ہی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام سو چین میں پیار و محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔